آج کی ملاقات میں عزیز دوستو آپ کے سامنے 4 ضابطے بیان کرنا چاہتا ہوں. کتنے جی؟ آواز آہستہ آئی ہے آپ. 4 قوانین، 4 اصول، 4 ضابطے، 4 دستور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ان اصولوں کو نہ صرف یہ کہ یاد رکھیں گے بلکہ اپنی زندگی کی شاہراہ میں اس کو اپنا رہنما بنائیں گے. پہلا ضابطہ، پوری توجہ آپ کی چاہیے. پہلا ضابطہ، رحمت عالم کی سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے. یاد رہے گا. آج آپ سے سبق سن کر چھوڑوں گا. آپ ہم سے تو بہت سبق سنتے ہیں نا، بہت امتحان لیتے ہیں. شاہ صاحب کا بیٹا آیا تھا، آواز کیسی تھی، انداز کیسا تھا، کیا کرتا رہا. آج آپ کو سبق یاد بھی کروانا ہے اور پھر سنتے بھی رہنا ہے. پہلا ضابطہ، رحمت عالم کی سیرت منانے کے لیے نہیں بلکہ، اور اونچا کہیے، رحمت عالم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ، اگر صرف منانے کے لیے ہوتی عزیز دوستو تو مکہ کے چوراہے پر سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے نظر نہ آتے. اگر صرف چند نعرے لگا لینے سے سیرت کا حق ادا ہو جایا کرتا تو تپتی ہوئی ریت پر بلال کیوں لیٹا نظر آتا. اگر صرف ایک دن جلوس نکال لینے سے رحمت عالم کی سیرت کا حق ادا ہو جایا کرتا تو احد کے سینے پر چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہوتے ہوئے کیوں نظر آتے. اگر صرف چند مخصوص نعرے لگا لینے سے میرے آقا کی سیرت کا حق ادا ہو جایا کرتا تو کربلا کے میدان پر سیدنا حسین اپنی اولاد سمیت کیوں لیلائے شہادت سے ہم آغوش ہوتا ہوا نظر آتا. اس لیے یاد رکھیے گا، رحمت عالم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ، یہ پہلا سبق ہے. دوسرا اصول، جب تک آقا کی سیرت، آقا کی شریعت کو امام نہیں بنائیں گے، اس کو مقتدا نہیں بنائیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے، زندگی کے ہر موڑ پر آقا کی شریعت کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ پائے گی. یہ سبق بھی یاد رہے گا. تھوڑا جملہ طویل ہو گیا، مختصر کرتا ہوں. اپنے آقا کی سیرت کو آگے رکھ کر نہیں چلیں گے تو زندگی کی گاڑی منزل کو، آئیے کچھ عرض کروں. مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا. قبیلہ بنو سعد سے بہت ساری خواتین مکہ مکرمہ میں آئیں تاکہ امیر گھرانوں کے بچوں کو وصول کر کے ان کی خدمت کی جائے، پرورش کی جائے اور رضاعت کا حق ادا کیا جائے. ان میں سیدتنا حلیمہ بھی تھی. یہ سنا ہوا ہے آپ نے واقعہ. ان کی سواری بھی کمزور تھی، کم رفتار تھی. وہ آہستہ آہستہ سارے قافلے کی خواتین پہلے آ گئیں، انہوں نے امیر گھرانوں کے، یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اور آخر میں سیدہ حلیمہ نے کن کو وصول کیا جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہاں سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نو مولود ہیں، شیر خوار ہیں، معصوم بچے ہیں. ان کو اپنے سینے سے لگا کر سیدہ حلیمہ اپنی سواری کی طرف آتی ہیں، جہاں ان کے شوہر حضرت حارث ان کے منتظر ہیں کہ حلیمہ آئے، بچے کو لے کر آئے تو ہم اپنا سفر شروع کریں، کیونکہ باقی سواریاں پہلے سے روانہ ہو چکی، ہم پیچھے رہ گئے. تو ہری پور والو، ذرا آپ بتائیے، آپ کے ہاں موٹر سائیکل پر میاں بیوی سفر کرتے ہیں تو کس ترتیب سے کرتے ہیں؟ شوہر پیچھے بیٹھتا ہے اور بیوی، بڑی دیر لگائی آپ نے، ہے نا جی، ہم شروع ہو رہے ہیں نا جی. کیا ترتیب ہے آپ کے ہاں؟ سواری پر جب بیٹھتے ہیں آگے، یہ جو 2-3 کہہ رہے ہیں بس یہی آگے بیٹھتے ہیں، باقی سارے آپ کا جواب آئے گا تو میں آگے چلوں. بات سمجھانی ہے نا، آپ کو کچھ بتانا ہے. سواری پر جب بیٹھتے ہیں تو شوہر آگے بیٹھتا ہے اور زوجہ، بالکل یہی رواج عرب میں بھی تھا. اونٹنی پر سواری کرتے ہوئے شوہر آگے بیٹھتا تھا، بیوی پیچھے بیٹھتی تھی. اسی رواج کے مطابق حضرت حارث نے کہا حلیمہ بیٹھ جاؤ سواری پر تاکہ ہم سفر شروع کریں. حضرت حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر اونٹنی پر پیچھے تشریف فرما ہو گئیں. حضرت حارث آگے بیٹھ گئے. اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا، اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا. حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. اسی سواری پر ہم آئے تھے، نہ بیمار ہوئی ہے، نہ خوراک میں کمی ہوئی ہے، نہ کوئی تھکی ہے بہت زیادہ، کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہے، چلتی کیوں نہیں؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا حارث مجھے لگتا ہے زیادہ دیر ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کے جوڑ جم گئے ہیں. تم ایسا کرو، تم اترو، اس کی رسی پکڑ کر تھوڑا اس کو وارم اپ کرواؤ، تھوڑا اس کا جسم گرم ہو جائے، پھر اس پر بیٹھ جانا، پھر چلیں گے. حضرت حارث نے فرمایا اچھی بات ہے، ایسا کرتے ہیں. وہ اتر گئے اور جیسے ہی اتر کے انہوں نے اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا، وہ تو جمپ لگا کے کھڑی ہو گئی. اس کی نکیل پکڑ کر اس کو پیدل چلایا تو بلا تکلف چلنا شروع ہو گئی. کچھ قدم چلانے کے بعد اس کو بٹھایا، پھر اس پر تشریف فرما ہوئے، پھر اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا، اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا. حضرت حارث وہ بات سمجھ گئے جو آج ہری پور کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا. حارث کہنے لگے حلیمہ
جس بچے کو تم لے کر آئی ہو یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو بڑی شان والا بچہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے اس بچے کا پیدا کرنے والا یہ پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے اور محمد پیچھے بیٹھے، آؤ ترتیب بدلتے ہیں، تم محمد کو لے کر آگے بیٹھو، امامت کرو، حارث محمد کے پیچھے بیٹھے گا۔ ہری پور کے روشن ضمیروں، جیسے ہی ترتیب تبدیل کی، محمد کو آگے رکھا گیا، خود پیچھے بیٹھے، اللہ نے اس اونٹنی کو ہوا سے باتیں کرنے پر آرڈر فرما دیا۔ دوسرا اصول یاد رکھیے، اگر اپنے آقا کی سیرت کو امام نہیں بنائیں گے، مقتدا نہیں بنائیں گے، فالوور نہیں بنیں گے، مطیع اور فرما بردار نہیں بنیں گے، زندگی کی گاڑی منزل کو